اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن مقدس کی یہ دو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین نے حضرت انسان کو دو نصیحتیں کی ہیں اور فرمایا ان دو نصیحتوں کو اگر تم اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دو گے اور ان دو نصیحتوں کو اگر تم یاد رکھو گے تمہیں اس کا دنیا میں بھی بہت فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی نصیحت فرمایا نیکوکار جنت میں ہوں گے، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ دوسری نصیحت فرمایا جو نافرمان ہوں گے، اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں صحیح معنوں میں بیٹھ جائے کہ نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا، گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، جلے گا، یقین جانے نیکی کرتے وقت انسان کو خوشی محسوس ہوگی کہ مجھے اس کے بدلے جنت ملے گی، اور گناہ کرتے ہوئے وہ ڈرے گا کہ اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہوگا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے نیکی کو اپنانا، نیکی کے راستوں کو تلاش کرنا اور پھر نیکی کے راستوں پر چلنا، یہ انسان کے لیے خوشی کا، مسرت کا، حشاش بشاش رہنے کا، پریشانیوں سے دور رہنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ نیکی جو ہے وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی، نیکی جو ہے وہ تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہاں تک کہ تم اگر دنیا میں تنہا ہو، ایسی مصیبت آن پہنچی کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مصیبت میں اکیلا نہیں دور کر سکتا، میرے ساتھ 2000 بندے ہوتے تو میں ان کے ساتھ مل کر اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتا، اور وہاں پہ تمہیں 2000 افراد قوت طاقت میسر نہیں اتنی، تمہارے پاس اگر نیکی موجود ہے تو وہ تمہارے 2000 افراد سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 افراد سفر کر رہے تھے، راستے میں موسم خراب ہوا، ایک غار میں چلے گئے، غار کے منہ پہ بہت بڑا پتھر آ گیا۔ اب یہ 3 ہے، پتھر بہت وزنی ہے، دھکے لگاتے رہے نہیں ہٹا۔ اب قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ ہم اس پتھر کو دھکیل کے غار کے منہ سے سائڈ پہ کر سکیں، مگر اتنی طاقت موجود نہیں ہے۔ واللہ، با خدا، اللہ کی قسم، ان کے پاس نیکیاں موجود تھی، انہوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ اللہ کو ڈالا۔ اللہ ہمارے پاس اب ظاہری طاقت تو نہیں ہے مگر ہمارے پاس آج نیکیاں موجود ہیں، یہ میری نیکی ہے، یہ میری نیکی ہے، یہ میری نیکی ہے۔ تینوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ ڈالا، نیک کاموں کا وسیلہ ڈالا، اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج ان نیکیوں کی بدولت ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پھر دیکھا نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا، ان کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ نیکی بہت بڑی طاقت ہے انسان کے پاس۔ کمزور جسم ہے، اللہ تیرے سامنے رکوع بڑی مشکل سے کرتا ہوں، سجدہ بڑی مشکل سے کرتا ہوں، کھڑا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں۔ فرمایا تو آ تو رہا ہے نا، مشکلات کو دیکھ کر مجھے بھی نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان مشکل میں ہو اور مشکل میں کسی کا ساتھ دے، وہ کہتا ہے یہ خود مشکل میں تھا، اس کے باوجود اس نے میرا ساتھ دیا، وہ حیا کرتا ہے، تو میں تو سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں،
فرمایا جب رمضان آ جائے تم نیکیوں میں آگے بڑھ جایا کرو، کیونکہ یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا، سمیٹنے کا، سال بھر کے گناہوں سے نجات کا ایک ذریعہ اور سبب ہے رمضان۔ پوچھا عبداللہ کیسے کریں؟ فرمایا تم روزہ رکھتے ہو؟ صبح جی روزہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں صرف روزہ تمہارا ہی نہیں ہوتا بلکہ تمہارے کانوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کی حفاظت کیا کرو۔ روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، تمہاری زبان کا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں کو برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا نیکی ہے، کانوں کو برائی سے گناہ سے روکنا نیکی ہے، زبان کو برائی سے روکنا نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہو نا، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک شرم کا اور دوسری زبان۔ نیکی ہے بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، نیکی کی میں اہمیت بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے کیا اللہ کے عذاب اس وقت بھی آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، جی ہاں، اس وقت بھی آئیں گے۔ اللہ کے رسول وہ کیسا موقع ہوگا؟ فرمایا وہ موقع ایسا ہوگا جب گناہ بڑھ جائیں گے، نیکی کرنے والے کم ہو جائیں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی، نیکیوں کی قلت ہوگی، پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں گی۔ فصلیں تیار ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ زمین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، کہیں پہ قحط سالیاں پڑ رہی ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کو کم کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ نیکی کرنے والوں کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، نیکی کرنے والوں کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ آخری روایت آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو سمیٹوں، ختم کروں۔ نیکی کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائیں گے، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا میں تمہیں مثال سے نہ سمجھاؤں؟ فرمایا جی سمجھائیے۔ فرمایا وہ واقعہ تو آپ نے مکمل سن رکھا ہوگا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر علیہ السلام کا۔ فرمایا جی جب یہ دونوں سفر پر نکلے تھے انہوں نے ایک دیوار کو سیدھا کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے خضر ہمیں تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، ہم اس کی مزدوری طے کر کے دیوار کو سیدھی کر کے ان سے کھانا کھا سکتے تھے۔ تو جناب خضر فرماتے ہیں ان کے باپ نیک تھے، قریب تھا کہ یہ دیوار گر جاتی، ان کے باپوں نے اس کے نیچے خزانہ رکھا تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، اگر یہ گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ مار کر لیتے، اللہ نے ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے باپ دادا نیک تھے۔ تو نیکی جو ہے وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گی، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، کبھی تمہارا نقصان نہیں کرے گی، وہ تمہیں ہمیشہ پر امید رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی تم کرو گے تمہیں 4 فوائد تو دنیا میں ہی مل جائیں گے۔ غیاء الوجہ، تمہارے چہرے کو اللہ روشن فرما دیں گے۔ وسعت الرزق، تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، تمہارے دل کو اللہ روشن فرما دیں گے۔ دنیا میں ہی فائدے مل رہے ہیں، تو نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھیے، نیکی کریں، معمولی سے معمولی کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ممکن ہے وہ اللہ کے میزان میں اتنی وزنی ہو تمہارے گناہوں کا پلڑا کہیں جا لگے اور تمہاری نیکیوں کا پلڑا زمین پر جا لگے، نیچے بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاروں میں شامل فرمائے، اور جن لوگوں کو نیکیاں کرنے میں لذت، مزہ، ذائقہ محسوس ہوتا ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم ولسائر المؤمنین۔